اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ يحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ يحب المحسنین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 12 نقیب سردار مقرر کیے ان میں، اور ان سے کچھ وعدے لیے کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، رسولوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے، قرض حسنہ دیں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس بسبب ان کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم، ان کے عہد کو، لعناہم، لعنت کی ان پر، وجعلنا، اور بنا دیا، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیۃً، سخت، یعنی انہوں نے اپنے عہد و میثاق کی پاسداری کے بجائے سمع اور اطاعت کا وہ عہد توڑ دیا، نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، زکوٰۃ اور قرض حسنہ دینے کے بجائے بخل اور کمینگی کی انتہا کو پہنچ گئے، سود لینا شروع کر دیا، رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے بجائے ان میں تحریف کرنا شروع کر دی۔ یہ مختلف کام تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پر لعنت ہوئی۔ لفظ قاسیہ استعمال ہوا ہے، قاسیہ بھی استعمال ہوتا ہے اور قاسیہ بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں تلفظ استعمال کیے جاتے ہیں عربی میں۔ اصل میں اس سکے کو کہا جاتا ہے جس میں ملاوٹ کی گئی ہو، کیونکہ پہلے جو سکے ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، تو سونا اور چاندی اگر خالص ہو تو اس کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، تو اس کو سخت کرنے کے لیے اس کے اندر ملاوٹ کر دی جاتی تھی، تو جتنی اس میں ملاوٹ ہوتی تھی اس میں اتنی ہی سختی ہوتی تھی، تو یہاں دلوں کو تشبیہ دی گئی ہے اس سختی کے ساتھ۔ یہ ان کا پہلا جرم، یحرفون الکلمہ، تبدیل کر دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے کلمے میں، عن مواضعہ، اپنی جگہوں سے، یعنی کلام کو اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیتے، یا اس کے اصل مفہوم کے بجائے کوئی غلط مفہوم نکال لیتے، جیسے تعویل باطل کہتے ہیں۔ اپنی اس قصد کی وجہ سے ہیرا پھیری کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو بھی بدل ڈالا جو تورات میں مذکور تھیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اس کی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وَنَسُوا، اور بھلا دیا، حظًا، حصہ، مما ذکروا بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی انہوں نے تورات کے بہت سے حصوں پر عمل ترک کر دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، زانی کو سنگسار کرنا، سود کو حرام سمجھنا وغیرہ۔ افسوس آج صورتحال ہم مسلمانوں کی اکثریت کی بھی یہی صورتحال ہے کہ سمع و اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، نمازیں ضائع کی جا رہی ہیں، سود کھایا جا رہا ہے، جہاد سے روگردانی کی جا رہی ہے، اللہ کی کتاب میں تعویلیں کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت مسلمہ ایسے لوگ جو ہیں وہ قیامت تک اس میں قائم رہیں گے جو حق کی خاطر لڑتے رہیں گے، علی الحق کے منصورین کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ وہ حق پر قائم رہنے والے اور حق پر ہی لڑنے والے ہوں گے۔ ولا تزال تطلع، اور آپ مسلسل مطلع ہوتے رہیں گے، علی خائنۃ منہم، ان کی خیانتوں پر، یعنی ان کی جو نیچر بن چکی ہے، ان کی جو فطرت اب بن چکی ہے، ان میں یہ خیانت اور بدعہدی آ چکی ہے، تو آئے دن کسی نہ کسی خیانت اور بدعہدی کا ظہور ہوتا رہے گا، اور خیانت کرنے والے لوگ موجود رہیں گے، اور آپ کو ان کی طرف سے امن نصیب نہیں ہوگا۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے ہی ہوں گے ان میں سے۔ اب یہ تھوڑے وہ لوگ ہیں جو یا تو اسلام جنہوں نے قبول کر لیا، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور آپ کے ساتھی، اور کچھ ان میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے امن کو ترجیح دی، لیکن اکثریت کا جو رویہ تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے خیانتیں کیں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں فاعفوا عنہم، پس درگزر کیجیے آپ ان سے۔ اب کن سے درگزر کیا جائے گا؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ درگزر کیا جائے گا کہ اگر کسی شخص نے بدعہدی کی ہے، اور اجتماعی بدعہدی نہیں ہے بلکہ انفرادی طور پر اس کا یہ اپنا ذاتی فعل ہے، تو پھر اس صورت میں یہ معاملہ ہوگا۔ اگر جماعت کی صورت میں بدعہدی کی جائے گی تو پھر ان کے لیے احکامات کچھ اور ہوں گے،
اور جس طرح ہم نے یہ بات جانی کہ جنگ خندق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا محاصرہ کیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اور آپ نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ایمان لے آئے ہیں یا کم از کم بدعہدی کرنے والے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں سے پھر درگزر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فاعفوا عنہم، پس درگزر کیجیے، وصفا، اور مٹا دیجیے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو احسان کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال 3 خصلتیں بیان کی گئی ان کی۔ ایک یہ کہ جو اللہ نے ان کی طرف سے ان کو نصیحت کی گئی تھی اسے بھلا دیا، دوسرا یہ کہ بات کو ہیر پھیر سے کام لیتے ہوئے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تیسرا جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اسے توڑتے ہیں، اور ان کی فطرت میں خیانت موجود رہے گی، لیکن اس کے باوجود بھی درگزر کا معاملہ کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔